پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ملا یعقوب صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جو ریسنٹلی جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں، ڈپٹی فارن منسٹر بھی کہہ لیں ان کا جو ون ڈے ٹرپ تھا افغانستان میں، اس میں انہوں نے ملنے سے انکار کر یہاں کے ڈیفنس منسٹر ہیں مولا یعقوب، جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کیا۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ یار کیوں نہیں کیا۔ کوئی بھی افغان حکومت ہو، ظاہر شاہ سے لے کے آج کی طالبان حکومت تک، پاکستان کے بارے میں ہمیشہ ان کے شکوک و شبہات رہے ہیں۔ 75 سال میں بھارت کے بارے میں ہمیشہ ان کا نرم گوشہ رہا ہے۔ باتیں کی ہیں کہ آپ ہمیں جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے ہمارا ہندوستان کے ساتھ یا باقی دنیا سے ہم چیزیں منگواتے بیچتے ہیں، اس کے لیے ہمیں آسانیاں دیں، بارڈر کے اوپر ہمیں آسانیاں پرووائڈ کریں، بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ آپ ہمیں دیں۔ اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، جس وقت وہ چاہیں گے وہ چابی گھمائیں گے اور کام سٹارٹ۔ اور لیکن افغانستان نے یہ پاکستان پہ بڑا کنوینینٹ الزام ہے، ساتھ ہی لگا دو، اس سے فائدہ ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے انڈیا بھی ان ساری ڈیولپمنٹس کو بڑا کیئرفلی دیکھ رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکل میں چلا گیا۔ اور پاکستان نے جب ملا یعقوب نے یہ کہا کہ جی اس کو مارنے میں پاکستان کا کردار ہے، تو پاکستان نے کہا جی ہمیں بڑا ڈیپ کنسرن ہے، بڑا افسوس ہے کہ یہ بات انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ کیوں کی ہے، اور یہ اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر اینی ہو، اب پاکستان جس چوراہے پہ پہنچ گیا ہے، اگر آپ یہ سمجھیں، ٹھیک ہے جناب، یہ جو جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہی۔ ہمیں ٹی ٹی پی سے یا تو ٹی ٹی پی کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایک پراپر جو ہے وہ جنگ ہوگی، اس کے بغیر نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ترلے منتیں دہشت گردوں کے کرنے سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ریاست کو پھر لڑنا پڑے گا اس کے ساتھ۔ اب پرابلم یہ ہے کہ کل میں ایک دیکھ رہا تھا، امریکن گورنمنٹ کی بھی سٹیٹمنٹ تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے جی ہاں ہم پاکستان کے ساتھ مل کے ٹی ٹی پی کو ختم کریں گے۔ اب جو ٹی ٹی پی ہے اس کو طالبان جو ہیں وہ پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمپل سی بات ہے، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے۔ کا انکار کرنا، جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ صرف ڈیفنس منسٹر نہیں ہے، ان کی بڑی جسے کہتے ہیں کہ بہت امپورٹنس ہے افغان حکومت میں۔ ویسے تو صرف سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ جسے کہتے ہیں کہ دفاعی امور کے منسٹر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ بہت انفلوئنس رکھتے ہیں۔ ان کا نہ ملنا ایک بہت اہم چیز ہے، اور بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس بات کے اوپر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے پاکستان نے 2001 میں امریکہ کے کہنے پہ جو کچھ کیا تھا، اور ان کے لوگ پکڑے تھے اور پھر وہ حوالے کیے تھے، تو میرے خیال میں وہ بات ملا عمر تو نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ذہن میں میرے خیال بہت اچھے سے اور کلیئر طریقے سے موجود ہے۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے کاموں میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، اور وہ ہے ہارڈ کور قسم کے افغان طالبان کے ممبر۔ سگنل بھیجا ہے آپ کو کہ آپ کی پالیسی سے وہ ایگری نہیں کرتے، اور ہم اپنے موقف جو ہے اس پہ قائم رہیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے آپ کو کوئٹہ کے اندر ایک ساتھ ہی اس کا ایک نمونہ بھی پیش کر دیا ہے، سائڈ اٹیک ہو چکا ہے پولیس کی وین کے اوپر، جو کہ پولیو کے انسداد پولیو کے کسی آپریشن پہ جا رہے تھے، جس بہت افسوس کی بات ہے، اور ایک ہمارا پولیس والا شہید بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں اٹ مینس کہ you are not still mature enough, you are not still organized enough۔ آپ کو یہ چیزیں اسلام آباد سے، ان کے ساتھ، ان کی ایمبیسی سے، ان کے ساتھ رابطہ کر کے یہ کلیریفائی کر کے اپوائنٹمنٹس بنا کے جانی چاہیے تھی، بلکہ قوم کا پیسہ آپ نے ضائع کیا۔ وہاں جا کے آپ کو پتا چلا ہے کہ مولانا یعقوب جو کہ ملا عمر کے لڑکے ہیں، ان کے بچے ہیں، تو انہوں نے آپ سے ملنے سے ریفیوز کر دیا، بلکہ انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے کہ آئندہ آپ نے یہ بارڈر پہ اور قبائلی علاقے جہاں آپ نے جن کو مین سٹریم پاکستان بنا لیا ہے، وہاں پہ پختون جس طرح وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح رویہ نہ کیا گیا، بارڈر نہ کھولا گیا، تو اس کے سرکمسٹانسز سخت ہو گئے۔ دوسرا ایک اور بھی جو ہے خبر ابھی مستند تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سے ہمارا ٹریڈ کے لیے، راہداری کے لیے ہمیں وہ کھولا جائے،
जो कि नहीं खुलना, मुझे पता है इस बात का, लेकिन उनकी डिमांड यही है कि वो कहते हैं एक तो हमारे बिहाफ पे आप पैसे मांगना बंद कर दें, और जब भी आप पैसे मांगते हैं वो माइंड करते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि भारत के साथ हमारी ट्रेड के लिए आप वहां से राहदारी दें। आपने पहले भी रिफ्यूज किया तो उन्होंने 4 बार वाली साइड से ईरान की तरफ से अपना गुडविल प्रोजेक्ट्स उन्होंने, भारत ने वहां पे जारी रखे। और इस वक्त आपका, मैं समझता हूं ये हिना रबानी खर साहबा का दौरा ऐसे ही होना था, क्योंकि आपके लिए वहां से नफरतों के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके जितने पिछले 3 साल के रिलेशनशिप हैं, दे आर फेल। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी इमेच्योर स्टेटमेंट हमारे फॉरेन ऑफिस ने दी है। फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट एक दी है कि हमने उनके साथ एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड और पीपल टू पीपल उनके साथ राब्ता करने की, उनके साथ इन चीजों पे आगे बढ़ाए। एजुकेशन पे क्या करेंगे जब उन्होंने खवातीन को पढ़ाना ही बंद कर दिया। और दूसरा, हेल्थ के बारे में दे आर नॉट एग्रीड ऑन यू। ट्रेड उनसे क्या करेंगे, आपके पास कौन सी चीज एक्सपोर्ट करने के लिए, उनके पास क्या है आपसे खरीदने के लिए। तो कैसी नामाकूल बातें करते हैं। पीपल टू पीपल की बात करते हैं तो अफगान रेफ्यूजी जो है आपके ऊपर मुसल्लत हैं, वो आपकी मर्जी के बगैर आए हैं और आपकी मर्जी से वो जाने के लिए तैयार भी नहीं है। मैं एज ए बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन ये चाहूंगा कि कौम को बताया जाए कि ये इनका दौरा क्यों हुआ है, उनके समरात क्या थे, कितना इफेक्टिव था। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ऑलरेडी जो है उसकी बाज़गश्त आ रही है कि दिस वाज अ बिग स्नब, बिग फ्लेवर। और इस वक्त जो मुल्ला याकूब हैं, उनकी स्टेटमेंट जो है उस पे लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं।